جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، خیریت سے ہیں جناب صاحب آپ حضرات؟ جی سید علی الحسن نقوی آپ کی خدمت میں کافی دنوں کے بعد پیش ہوں۔ تو معذرت ہے جی، کافی عرصے سے بس کوئی وقت کی مصروفیات کہہ لیں، کچھ ذاتی یا کچھ اس وجہ سے میں حاضری نہیں دے سکا۔ تو میں اکثر معاملات سے آؤٹ بھی تھا، کچھ اپنی ذاتی مصروفیات کہہ لیں اس وجہ سے۔ اور اب میں نے کچھ ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہیں، کچھ بھائیوں نے مجھے بھیجی تھی، کچھ ہماری ای میل کی لسٹ بھی چل رہی ہے جس میں بڑے بڑے محققین اعظام اور بڑے بڑے اسکالرز بھی مختلف مقاط پہ فکر کے، بلکہ تقریباً تمام مسالک کے موجود ہیں، وہاں پہ بھی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ واٹس ایپ پہ بھی کچھ مختلف مقاط پہ فکر کے دوست احباب بھائی مہربانیاں بھی فرماتے ہیں۔ تو مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے ایک بہت ہی مشہور و معروف اسکالر علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب حافظ اللہ تعالی، جو کہ ان کے والد گرامی جو تھے وہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل لیول کی شخصیت تھے، تو انہوں نے ایک ویڈیو مجھے کسی نے شیئر کی ہے کہ جی وہ فرما رہے ہیں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں میں، الفاظ یقیناً ان کے نہیں ہیں۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ فرما رہے تھے کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے یہ شرط عائد کی ہے کہ اگر مختلف مکاتب فکر کے جو مرکزی قائدین ہیں وہ کسی شخصیت کو اپنا مستند نمائندہ بنا کر بھیجیں اور اس قسم کی عبارت لکھ کر دے دیں یا ویڈیو میں کوئی اس قسم کی چیز کر دیں ریکارڈ کہ جی یہ ہمارے مسلک کا مرکزی نمائندہ ہے، مستند نمائندہ ہے، باقاعدہ ہمارا آفیشیل نمائندہ ہے، اس کی جیت پورے مسلک کی جیت ہے، اس کی ہار پورے مسلک کی ہار ہے، تو میں کسی بھی شخصیت کے ساتھ گفتگو کرنے پر آمادہ ہوں۔ تو وہ علامہ ہشام علیہ ظہیر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ میں اہل حدیث جماعت کے مرکزی قائد، مرکزی امیر حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اور میں خود اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ میں انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ کی یہ شرط پوری کراؤں گا، خود یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میں ان کی تمام شرائط پوری کروں گا اور میں اب اس کام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور انہوں نے البتہ یہ فرمایا کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ محدث مسلک اہل حدیث حضرت علامہ حافظ ابو یحییٰ نور پوری صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو نامینیٹ کریں گے اور ان کو تمام مسلک اہل حدیث کا آفیشیل نمائندہ، مستند نمائندہ بنا کر بھیجا جائے گا، اور حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب ڈاکٹر صاحب بذات خود یہ لکھ کر دیں گے اپنے آفیشیل پیڈ پر یا اپنے اس پر آفیشیلی ایک اناؤنسمنٹ کریں گے کہ جی یہ حضرت جو ہیں یہ ہمارے کل مسلک کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور ان کی جیت پورے مسلک کی جیت ہوگی، ان کی شکست پورے مسلک کی شکست ہوگی۔ تو یہ بہت بڑی پیش رفت ہے، اور میں اس کو مجھے بہت خوشی ہے اس چیز کی، کیونکہ مجھ پہ بڑا پریشر تھا بڑے عرصے سے، حالانکہ میں انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی حفظ اللہ کا کوئی ٹیم ممبر بھی نہیں ہوں باقاعدہ سے، میرا تو 3-4 مہینے ان کے پاس جانا بھی نہیں ہوتا اپنی مصروفیات کی وجہ سے، لیکن بہرحال لوگ ایسا سمجھتے ہیں تو ان کی مہربانی ہے۔ تو انجینئر صاحب بھی محبت فرماتے ہیں مجھ سے، بڑی ان کا میں اس میں شکر گزار ہوں کہ مجھ سے محبت فرماتے ہیں۔ تو علماء بھی تمام مکاتب فکر کے مجھ سے محبت رکھتے ہیں، تو ان کی بڑی مہربانی ہے کہ مجھ جیسے جاہل شخص کے ساتھ ایک محبت کا اظہار فرماتے ہیں، یا مجھے میرے جیسے ایک نائل کو اہمیت دیتے ہیں، میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ تو مجھے بہت خوشی ہے جی اس چیز کی کہ علمی انداز میں گفتگو ہو، بس اس میں میری یہ خواہش ہے کہ یہ یعنی کہ جو بھی حضرات بیٹھیں تو اس طرح بیٹھیں کہ جس طرح کوئی بندہ کوئی اچھی نیت کر کے بیٹھتا ہے، یعنی کہ کوئی یہ کشتی کا میدان نہ بنے یا کوئی وہ ورلڈ ریسلنگ فیڈریشن کا کوئی اکھاڑے کا منظر پیش نہ کرے، اس کے لیے تو اور بھی بڑے لوگ موجود ہیں، یعنی علمی میدان لگے یہ کہ وہاں کوئی محدث ٹائپ لوگ بیٹھے ہیں یا کوئی مفتیان اعظام بیٹھے ہیں یا کوئی علمی لوگ بیٹھے ہیں، یہ میری ایک ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے نا ارزانہ۔ تو باقی یہ گزارش ہے جی کہ ابھی ایک اور بھائی کی بھی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا، اور انہوں نے یہ فرمایا کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ سے ان کی ڈائریکٹلی پرسنل میں گفتگو بھی ہو گئی ہے، اور مجھے تو اس بات کا ویسے بھی پتہ ہے کیونکہ میرے ساتھ انجینئر صاحب کی بارہا یہ گفتگو ہو چکی ہے، بلکہ میرے ساتھ ریکارڈنگ میں بھی موجود ہے۔ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی نے یہ بات میرے ساتھ ایک ریکارڈنگ میں فرمائی تھی، ریکارڈ پہ موجود ہے ویڈیو،
کہ جو مرکزی قائدین ہیں ان سے ان کی مراد یہ تھی کہ وہ شخصیات کے جو ایک مسلک کی ورلڈ لیول پر اس وقت پاکستان میں کم از کم جب بھی نام لیا جائے گا تو وہ مرکزی قائدین تصور ہوں گے حکومتی سطح پر. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر حکومت ان کو بلائے گی نا کہ جی ہم نے فلاں مسلک کا نمائندہ بلانا ہے تو وہ باقیوں کو نہیں بلائے گی, وہ ان کو بلائے گی. آپ اس کی یہ مثال لے لیں. یا جب کوئی مسئلہ ملکی لیول کا بن جائے گا یا انٹرنیشنل لیول کا بن جائے گا تو اس وقت ان کی رائے کو اہمیت دی جائے گی. باقی تو ہر مسئلے کے اندر بھی بے شمار تقسیم ہے, اور ایک جو مسلک ہے اس کے اندر بھی کوئی شخصیت ایسی نہیں ہے, کسی مسلک میں بھی ایسی کوئی شخصیت نہیں ہے جس پر سب کا اتفاق ہو جائے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے نا. لیکن بہرحال ایک مرکزی شخصیت ہوتی ہے, مرکزی قائد ہوتا ہے جس کو اپنی ریپرزنٹیشن کے لیے رکھا جاتا ہے باوجود تمام اختلافات کے. تو اس میں انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تھا وہ فرمایا تھا کہ اہل حدیث مکتب فکر میں سے حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, دیوبندی مکتب فکر میں سے حضرت علامہ مفتی جسٹس ڈاکٹر تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, اور بریلوی مکتب فکر میں سے حضرت علامہ مفتی پروفیسر منیب الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ, اور اعلی تشیع مکتب فکر میں سے حضرت علامہ آیت اللہ سید ساجد علی نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ. اور پھر انجینئر صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا, میرے ساتھ اس میں ریکارڈنگ میں وہ موجود ہے, مجھے نہیں علم کہ اس کا وہ چھوٹا ٹکڑا کاٹ کے کسی نے علیحدہ کیا کہ نہیں, پر میرے ساتھ یہ بات ہوئی ہے, مجھے خود اس کا علم ہے کہ ان کی ریکارڈنگ میں یہ بات موجود ہے. تو بہتر ہوگا اگر کوئی بھائی دیکھتا ہے, اگر کوئی آئی جانتا ہے, اس کو ٹکڑے کو بھی بیچ میں سے کاٹ دے تو اس کی مہربانی ہے, کہ جہاں پہ انجینئر صاحب نے بالکل واضح فرمایا تھا کہ اگر یہ مرکزی قائدین آئیں گے تو میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا, میں ان کے پیروں میں بیٹھوں گا, ان کے جوتوں میں بیٹھوں گا. اور یہ بار بار کلیئر کرائی تھی یہ بات, اور ایک اور ویڈیو میں بھی انہوں نے یہ بات خود کہی تھی بغیر میرے کہے ہوئے کہ میری یہ شرط مرکزی قائدین کے لیے کہ میں ان کے جوتوں میں ان کے پیروں میں بیٹھوں گا, طالب علم کی حیثیت سے, جاہل کی حیثیت سے ان کے سامنے میں بیٹھوں گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بنیادی ترین مرکزی ترین جو اختلافات ہیں ان پہ میں ادب کے ساتھ اپنی آواز نیچے رکھ کے ایک جاہل کی طرح, ایک بالکل ادنا درجے کے شاگرد کی طرح ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھوں گا, اپنے دلائل دوں گا بڑے کڑوے اور بڑے سخت, لیکن میری آواز بھی اونچی نہیں ہوگی, ہوں گا میں ان کے جوتوں کی جگہ پر, ان کے پیروں کی جگہ پر. لیکن ساتھ پھر انجینئر صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صرف یہ نہیں ہے کہ میں صرف ان کو دعوت دے رہا ہوں, بلکہ پوری دنیا میں سے, کیونکہ میں نے لسٹ بنائی تھی نا, میں نے چن کے ہر مسئلہ کے غالباً 6 یا 7 مجھے بھول بھی گیا ہے, جو مناظر ٹائپ افراد تھے نا ان کی ایک لسٹ بنائی تھی پاکستان بھر سے جو جیت ترین شخصیات تھیں, اور مجھے نہیں یاد کہ شاید کوئی باہر کے ممالک کی بھی شخصیت تھی کہ نہیں اس میں. تو انجینئر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ آپ اس بات کو چھوڑ دیں, یہ بات مقصد کوئی نہیں اس بات کا کہ آپ نام نامینیٹ کر رہے ہیں, میری طرف سے اوپن لائسنس ہے. انجینئر صاحب نے فرمایا تھا, وہ مفہوم یہ بات کا تھا کہ اوپن لائسنس ہے کہ یہ 4 مرکزی شخصیات اگر اپنے مسلک کے کسی بھی شخص کو, عالم کو بھی چھوڑ دیں, مفتی کو بھی چھوڑ دیں, محدث کو بھی چھوڑ دیں, کسی بھی شخص کو اپنا نمائندہ بنا کر اس طرح سے بھیج دیں کہ اپنے آفیشیل لیٹر پیڈ پہ یہ لکھ دیں اور ویڈیو میں آفیشیلی اناؤنس کر دیں کہ یہ ہمارا مرکزی نمائندہ ہے, یہ ہمارے کل مسلک کا نمائندہ ہے, یہ ہمارا مستند ترین نمائندہ ہے, ہم اس کو اپنی طرف سے اپنے اوپر حجت بنا کے پیش کر رہے ہیں, اس کی جیت کل مسلک کی جیت, اس کی شکست کل مسلک کی اس مسئلے میں شکست تسلیم کی جائے گی. اور ایک بات البتہ مزید بھی تھی, میری بھی یہ خواہش ہے کہ ادھر ادھر کی باتوں کے بجائے, یا جو کیا کہتے ہیں اس کو فروئی قسم کے معاملات کی بجائے, بات ہر مسلک کے ساتھ صرف اس بات پر ہوگی یا ان باتوں پر ہوگی جو مرکزی ترین بنیادی ترین بالکل بیسک کور اختلافات ہوں گے عقیدہ کے, بالکل بیسک, یعنی کہ جو بنیاد ہیں, خطرناک ترین عام ترین عقائد چاہے وہ کسی کے بھی ہوں, اس پر بات ہوگی. انجینئر صاحب کے جو ایسے اختلافات ہوں گے کسی بھی مسلک کے ساتھ جو کہ اس مسلک کی نظر میں بنیادی ترین ہوں گے, عقیدہ کے ہوں گے, خطرناک ترین ہوں گے, جنت جہنم والے ہوں گے, اور اس مسلک کے بھی جو انجینئر صاحب کے نزدیک اختلافات ان پر جن پر بحث ہوگی وہ ہوں گے جو بالکل بنیادی ترین ہوں گے, کور ہوں گے, عقیدے کے ہوں گے اور جنت جہنم کے ہوں گے, اس پر بات ہوگی. باقی فروئی مسائل پہ نہیں بحث ہوگی. تو یہ گزارش تھی. اب اس میں جو اچھی پیش رفت ہے, اہل حدیث مکتب فکر کے جو یہ علامہ شان ملائے ظہیر صاحب ہیں, ان کو میری طرف سے سلام ہے,
میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں، میں ان کو بہت ہی زیادہ جو ہے اظہار تشکر کرتا ہوں ان کی خدمت میں کہ انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اور میں ان کی خدمت میں گزارش یہ کروں گا کہ بیسٹ تو یہ ہو کہ اگر آپ یہ بہتر یہ ہو کہ اگر ممکن ہو سکے ان کے لیے کہ حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر ساجد میر صاحب کو قائل کریں، تو آپ کو ایک مزید بہتری یہ نظر آئے گی کہ انجینئر صاحب کے بارے میں جو آپ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کوئی علماء عظام کی عزت نہیں کرتے، وہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ جس طریقے سے وہ ان کے جوتوں میں اور ان کے قدموں میں بیٹھے ہوں گے۔ اور باقی مکاتب فکر کو بھی جو علماء ان کی خدمت میں میری یہ گزارش ہے، یہ ہماری گارنٹی ہے، انجینئر صاحب اس بات سے نہیں پھر سکتے انشاءاللہ تعالی قیامت تک، کہ یہ مرکزی قائدین جب بھی جائیں گے انجینئر صاحب ان کے جوتوں کی جگہ پر بیٹھیں گے، اور یہ ہماری رسپانسبلٹی ہوگی، اور انجینئر صاحب ان کی خدمت ان کے نوکر کی طرح کریں گے ان کی۔ ویسے بھی ان کا مزاج یہ ہے، ان شخصیات کا وہ بڑا ادب و احترام کرتے ہیں اختلافات کے باوجود، سمجھ آئی نا؟ انجینئر صاحب کوئی یعنی کہ نعوذ باللہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی میں ان سے بڑی شخصیت ہوں، عائد میں ان کو بنیادی اختلافات ہیں ان کے ساتھ، ان کے علم پہ ان کو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، تو وہ چاہتے بھی ہیں ان کی یعنی کہ ان کی اپنا دست بوسی کرنا۔ اور باقی یہ چیز ہے کہ اگر نمائندہ بنا کے کسی کو بھیجنا چاہتے ہیں تو ویلکم، یہ بھی بہت اچھی چیز ہے۔ اس میں بس میری طرف سے یہ گزارش ہوگی کہ اگر فارمیٹ اس قسم کا رکھ لیں نا، فارمیٹ اگر اس قسم کا رکھ لیں کہ آدھے گھنٹے کا ٹائم جو ہے نا، یا 20 منٹ کے کئی ٹائم جو ہے نا، یعنی کیا کہنا چاہیے کہ اس کو کیا بولتے ہیں، مجھے لفظ اب نہیں آ رہا ذہن میں، کہ یعنی مختلف پیریڈز اب کہہ لیں کہ 20 منٹ ایک حضرت بولیں، 20 منٹ دوسرے حضرت بولیں، درمیان میں 10 منٹ کا گیپ بھی کر لیں، اور ایک کی گفتگو کے دوران دوسرے کی بالکل ایک کسی قسم کا ایک لفظ بھی بولنے کی اجازت نہ دی جائے، دوسرا صرف لکھتا رہے، تو یہ لائیو جائے، ساری چیز لائیو جائے انشاءاللہ تعالی۔ اور باقی جناب یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی کی جو بات ہے نا، اس پہ مجھے بڑی تنقید کا سامنا ہے، میرے سامنے بیٹھ کے بھی بعض لوگ کافی میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی باتوں میں بھی وزن ہے اس بات میں کہ یار یہ کیوں شرط لگاتے ہیں، لیکن سر میں نے یہ چیز بار آزمائی ہے نا۔ مین پرابلم یہ ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی جو فرما رہے ہیں نا، اگرچہ مجھے بھی اس سے اختلاف تھا، ابھی بھی کسی حد تک ہوتا ہے، لیکن ان کی بات میں بھی کچھ وزن ضرور ہے۔ اگر آپ 100% ایگری نہ بھی کریں نا، مطلب میرے ساتھ سر پرسنلی ہو چکا ہے کہ مجھے بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جی انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی تو کسی دوسرے شخص عالم کے سامنے تو بیٹھتے ہی نہیں ہیں، وہ تو آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، یا ایسی جناب جو ٹی وی اینکر وغیرہ ٹائپ کے لوگ ہیں، یا کوئی اداکار ٹائپ لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں نے کہا جی میں تو خود اس چیز کا کہوں کہ انجینئر محمد علی مرزا جیلمی بھائی علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے ادب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کا جو رویہ ہوتا ہے علماء کے سامنے وہ تو اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح ہم تو بڑی بدتمیزی سے انجینئر صاحب کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، ہم تو انجینئر صاحب کے ساتھ ڈنکے کی چوٹ پہ اور بڑے جناب سخت قسم کے الفاظ ان کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ انجینئر صاحب تو علماء کے ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں کہ مطلب مجھے پرسنل اس چیز کا ایکسپیرینس ہے کہ وہ تو بالکل ایسے ہو جاتے ہیں جیسے، اب میں کیا لفظ استعمال کروں کہ وہ تو ان کے آگے بالکل آپ سمجھیں کہ ادنا شاگرد بن جاتے ہوتے ہیں، میں نے خود اس چیز کو دیکھا ہوا ہے، اور اس طرح مطلب ان کے قدم بوسی اور دست بوسی تک اتر آتے ہیں۔ تو لیکن ایک چیز ہے کہ وہ پھر آگے سے کہتے ہیں نہیں جن علماء سے انہوں نے کیا جی ہمارے مسلک کے بے شک ہیں، لیکن وہ خود متنازع ہیں، اپنے مسلک میں متنازع ہیں، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں۔ تو پھر بات یہ ہے نا کہ انجینئر صاحب یہ تو رونا رو رہے ہیں نا سر، جس پہ مجھے بھی تھوڑا افسوس ہوتا تھا کہ انجینئر صاحب کیوں نہیں اوپن لائسنس دے دیتے، جیسے مفتی محمد اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اوپن لائسنس دیا ہوا تھا کہ جس کو چاہو میرے پاس بھیج دو، اپنی زندگی میں انہوں نے اوپن لائسنس دیا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ بہت سے لوگ ان کی وفات کے بعد ایکٹیو ہوئے ہیں، اس کا تو میں خود گواہ ہوں، اور یا پھر اس زمانے میں کمیونیکیشن کے ذرائع نہیں تھے تو شاید لوگوں تک پیغام نہیں پہنچا، یا گئے بھی ہیں تو مجھے علم نہیں ہے، ممکن ہے ان کے شاگردوں کو یا باقی حضرات جو گئے ہیں ان کو پتہ ہو، لیکن مجھے تو سچی بات ہے نہیں پتہ کہ کون سی بڑی شخصیات ان کے پاس گئی تھیں۔ تو یہ بڑی بد نصیبی ہے، لیکن انجینئر صاحب کے سر بعد میں وزن اس طرح پیدا ہو گیا نا کہ مجھے پرسنل یہ اتفاق ہوا ہے کہ مجھے ایسے علماء ملے ہیں، مجھے ایسے لوگ ملے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ یار جس بندے کے پاس یہ گئے ہیں نا، جن کے ساتھ انہوں نے میٹنگز کی ہیں، وہ تو ہمارے مسئلے کی نمائندہ ترین شخصیت تو ہے ہی نہیں، ہم تو ان کو مانتے ہی نہیں، وہ فلانی شخصیت سے کیوں نہیں ملتے، وہ فلانی سے ملتے ہیں تو فلانی سے کیوں نہیں ملتے، اور یار مسلک میں یہی چیز ہے۔ تو انجینئر صاحب کا موقف سر یہ ہے کہ میں تو ایک عام آدمی ہوں نا، وہ تو بیچارے ایک اکیلے بندے ہیں، ایک اکیلے کمرے میں بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی جو میرے مخالفین ہیں وہ تو پورے فرقے ہیں مستند، اور ان کے تو ایک ایک فرقے کے اندر جو علماء ہیں نا ان کی تعداد ہزاروں میں اگر لاکھوں میں نہیں ہے، اگر لاکھوں میں نہ بھی مانی جائے تو ہزاروں میں تو ہے، اول تو لاکھوں میں ہے، اول تو لاکھوں میں ہے،
لیکن آپ اگر ہزاروں میں بھی مان لینا ایک ایک فرقے کی، تو وہ کہتے ہیں یار میں تو، اور پھر فرقے کو بھی چھوڑ دیں، یعنی جو شخص بھی ذرا برابر بھی دین میں دلچسپی لیتا ہے نا، انجینئر صاحب کو نہ سنا ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ اردو جانتا ہے، تو ہر شخص کہتا ہے جی میرے تو جناب اعتراضات ہیں انجینئر صاحب پہ. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں یار میں تو زندگی، اگر عمر نو بھی مجھے مل جائے نا، اگر مجھے عمر نو بھی مل جائے تو میں ختم ہو جاؤں گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن میں تو آدھے بندے نہیں بھگتا سکنے. اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے، یعنی کہ ایک مسئلہ کو نہیں بھگتا سکتے تو باقی تو چھوڑ ہی دیں آپ. تو یہ تو سر پاسبل نہیں ہے نا. اس لیے انجینئر صاحب نے جو شرط رکھی ہے نا، یہ میرے خیال میں سر اب مجھے لگتا ہے یہ بات لاجیکل ہے کہ انجینئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار آپ اپنی ایک ایسی شخصیت خدا کا واسطہ میرے سامنے پیش کر دیں کہ جو آپ کی نظر میں مستند ترین ہو، یا کم از کم اس کی کوئی مرکزی حیثیت ہو. یہاں مصیبت وہ کہتے ہیں یہ ہے کہ میں نے ایک بندے سے بات کرنی ہے، وہ شام نہیں گزرنی، آپ لوگوں نے کہہ دینا اسی کے مسلک والوں نے، اس کو تو ہم مانتے ہی نہیں. جیسا انجینئر گمراہ، اس سے بڑا گمراہ تو ہم اس کو مانتے ہیں، انجینئر سے بڑا جیل تو ہم اس کو مانتے ہیں، انجینئر سے بڑا تو جناب اپنا کیا کہنا چاہیے کہ وہ اپنا جیل مطلق ہم اس کو مانتے ہیں، انجینئر سے بڑا بگڑا تو ہم اس کو مانتے ہیں. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں یار میں پھر کیا مطلب ہے، کدھر جاؤں میں کدھر جاؤں، مجھے کتنے نفلوں کا ثواب ہوا اپنا وقت بھی برباد کر کے، اور جناب ایسی خام خواہ کا یعنی کہ اتنی زیادہ کر کے ڈیبیٹ بھی، تو جب مانا ہی کسی نے نہیں. اب دیکھیں نا، اب شیعہ مسلک جو ہے، شیعہ مسلک میں علامہ حسن اللہ یاری صاحب ہیں، بہت بڑے علمی شخصیت ہیں، انجینئر صاحب بھی ان کا بڑا وہ مانتے ہیں کہ ان کو بڑی زبانوں پر عبور ہے، سب کچھ ہے. لیکن ایران عراق میں جو شیعت کی بنیاد ہے، جو مرکز ہے، جو شیعت کی بنیاد اور مرکز ہے، وہ ان کو جناب حسن علی یاری صاحب کو عالم ماننا تو دور کی بات ہے، ان کو صحیح العقیدہ بھی نہیں مان رہے، ان کو حسن عشری شیعوں میں بھی نہیں وہ رکھ رہے. پاکستان کے بھی جو علماء ایران عراق سے انسپائرڈ ہیں وہ ان کو مان ہی نہیں رہے. اب مسئلہ یہ انجینئر صاحب کا موقف یہ ہے کہ اگر میں حسن اللہ یاری صاحب کا علم دیکھتے ہوئے، ان کا جناب علی اپنا وہ نالج دیکھتے ہوئے ان سے ڈیبیٹ کر بھی لوں، مجھے فائدہ کتنے نفلوں کا ثواب ہوا مجھے؟ وہ تو گلی محلے کے بندوں نے نہیں ماننا. اور میرے ساتھ پرسنل ہو چکا ہے، میرے دوستوں سے میں نے بات کی، وہ کہتے ہیں اللہ حسن علی یاری کون ہے بھائی؟ آپ جناب فلانے آیت اللہ سے کرا دو، فلانے جناب اپنا اس سے کرا دو، ایران عراق والی فلانی شخصیت سے کرا دو. تو مصیبت یہ نا، دیوبند میں بھی یہی ہے، بریلی میں بھی یہی ہے، اہل حدیثوں میں بھی یہی ہے کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں یار میں اگر کسی شخصیت سے بات کروں گا، وہ دوسرے محلے والے مولوی نے نہیں مانی، تو پورے ملکی لیول پہ یا پورے ورلڈ لیول پہ کس نے ماننا ہے؟ اور پھر انجینئر صاحب ایک اور بات دلچسپ کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی کہ مجھے ان حضرات نے اس طرح سے بدنام کیا ہوا ہے کہ جس طرح نعوذ باللہ استغفر اللہ توبہ استغفار، کوئی مجھے اس قسم کا بنایا ہوا ہے کہ جس طرح کوئی بالکل ہی گمراہ ترین اور بدعقیدہ ترین، اور ایک بالکل کوئی نعوذ باللہ نیا ہی جو ہے وہ ایک سسٹم لے کر دنیا میں لانچ ہوا ہے اور سب سے بڑا فتنہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت آپ حضرات نے حضرت علامہ سید پیر میر علی شاہ صاحب چشتی گولڑوی رحمہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مرکزی نمائندہ بنا کے تمام مکاتب فکر نے بھیجا تھا، کیوں بھیجا تھا؟ اس وقت آپ نے اس وقت تو آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ آپ نے کہا کہ یار آپ جو ہے نا یہ بریلوی کے فلانے مولوی سے کر لیں، دیوبند کے بریلی کے فلانے مولوی سے کر لیں، دیوبند کے فلانے سے کر لیں، اہل حدیث کے فلانے سے کر لیں، شیعہ کے فلانے سے کر لیں. اس وقت تو آپ نے کہا یار یہ جناب ہمارا مرکزی نمائندہ ہے، اس کے ساتھ آپ گفتگو کر لیں. تو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو آپ نے یہ سٹیٹس دے رکھا ہے نا، اگرچہ انجینئر صاحب تو نعوذ باللہ اس بات کو نہیں تسلیم کرتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرات تو مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں نا، اسی قسم کا کرتے ہیں نا، یعنی کہ میری جب کردار کشی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے ان کے ذہن میں یہ چیز ہے کہ میری شہرت سے اور حسد کرتے ہیں یہ لوگ سارے مکاتب فکر، اور شہرت میں تو ان کی کوئی شبہ نہیں ہے. یہ تو انجینئر صاحب خود بھی کہتے ہیں کہ میں کوئی مستند عالم نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس میں تو اختلاف نہیں ہے نا کسی کا، زمین پہ کسی کا اختلاف نہیں ہے نا ان کی شہرت میں. تو وہ کہتے ہیں کہ میری شہرت سے حسد ہے، اور میں نے سارے مکاتب فکر کی جو عوام ہے اس کو جھنجھوڑ کے رکھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے جب یہ حضرات کہتے ہیں کہ انجینئر جناب اس صدی کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اور اس نے سارے مکاتب فکر کی دکانیں بند کر دی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس پہ سارے مکاتب فکر ناراض ہیں، وہ کہتے ہیں جی پھر آپ اپنا ایک مرکزی نمائندہ بنا کے میرے پاس کیوں نہیں بھیجتے؟ چلو ایک مرکزی نہیں بناتے تو اپنے چار آپ کے ہیں نا 4 مستند قائدین، آپ ان کو کیوں نہیں میرے پاس بھیجتے؟ جبکہ میں تو ان کے قدموں میں بیٹھنے پہ تیار ہو گیا ہوں.
چلو اب میں نے یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ اپنا کسی کو مرکزی نمائندہ بنا کے بھیج دیں. اب اس پہ تو ایگری کر جائے نا. میں اگر ہر گلی کے بندے سے بات کروں گا, چاہے وہ جتنا مرضی علمی شخصیت ہو, لیکن اس کو دوسری گلی والا نہیں جان رہا, اس کو دوسرے محلے والا مدرسے کا عالم نہیں مان رہا, تو مجھے فائدہ کیا ہوا؟ وہ کہتے ہیں میں نے بیسیکلی جب گفتگو کرنی ہے وہ کنکلوڈنگ گفتگو کرنی ہے, میں نے کوئی چسکے یا مزے کے لیے نہیں کرنی, یا میں نے کوئی پیسے کمانے کے لیے نہیں کرنی. میں نے اس لیے کرنی ہے کہ یہ ایشو قیامت تک کے لیے ریزالو ہو جائے, ختم ہو جائے. یا مسلک کی بات ہو جائے یا میری ہو جائے, ایشو ختم ہو جائے. اگر فساد ہی مچا رہنا ہے کہ دوسرے مسلک والوں نے کہنا جی مسلک کو چھوڑیں, دوسرے محلے والے نے کہنا یار یہ مولوی ہمارا نمائندہ ہی نہیں, جیسے میرے ساتھ ہوا ہے نا جی. میں نے جب بتایا فلاں 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 علماء سے ملاقات ہوئی انجینئر صاحب کی, وہ اسی مسلک کے علماء کہتے ہیں وہ تو عالم ہی نہیں, وہ تو خود گمراہ ہیں, وہ جیسے انجینئر گمراہ اس سے بڑے گمراہ وہ ہیں. تو پھر بات کیا ہونی ہے؟ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ حضرت علامہ ہشام علیہ زہیر صاحب آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کر سلام عرض ہے سر. آپ کی کوششوں کو سلام ہے, آپ کی عظمت کو سلام ہے. آپ نے بہت اچھی ایکٹیویٹی کی ہے, اور باقی سارے مکاتب فکر کے جو جید علماء عظام ہیں ان کی خدمت میں بھی ہاتھ جوڑ کر اپیل ہے کہ اللہ کا واسطہ, آپ کو ایک اللہ کا واسطہ, کہ اپنے مرکزی قائدین کو خدا را اس پہ تیار کر دیں. ہم نے انجینئر صاحب کو بڑی مشکل سے اس کام پہ راضی کیا. انجینئر صاحب اس مزاج کے نہیں تھے. ہم نے انجینئر صاحب کو پریشر ڈال ڈال کے اس بات پہ یہاں تک لے آئے کہ انجینئر صاحب ان کے جوتوں قدموں میں بیٹھنے پہ تیار ہو گیا. سر ان کے ہاتھ چومیں گے, آپ ان کو بھیجیں گے, مسئلے ختم کریں. ساری امت بیزار ہے اس چیز سے, فرقہ واریت ختم ہو. انجینئر صاحب جہاں غلط ہے غلط ثابت کر دیں آپ. اور مجھے یہ بتائیں کہ آپ لوگ آخر کس بات کی گھبراہٹ ہے؟ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا جیل میں جو ہے وہ اتنی بڑی علمی شخصیت ہے؟ ادھر تو آپ کہتے ہیں جی کہ انجینئر محمد علی مرزا جیل میں جو ہے وہ جیل مطلق ہے. ادھر سے جو مرکزی قائدین ہیں وہ ان کے قدموں میں بھی بیٹھ رہے ہیں, تو مرکزی قائدین کے آگے انجینئر صاحب کیا بولیں گے؟ اور آپ کے جو بنیادی عقیدے ہیں وہ تو خود انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کو یہی ہے نا کہ انجینئر جناب ہمارے جو لوگ ہیں ان کو جہنم میں لے جائے گا یا ان کے عقائد تباہ کر دے گا. تو انجینئر صاحب تو کہہ رہے ہیں میں بات ہی انہیں عقیدوں پہ کرنی ہے. تو آپ تو جناب انجینئر صاحب کو لا کے رکھ دیں گے علمی طور پہ, تو آپ نے انجینئر صاحب کا علمی طور پہ تو صفایا کر دینا نا جی. تو کیوں نہیں جاتے آپ؟ جزاک اللہ الخیر.